بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ تجوید سیکھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 1A تعارف۔ یہ کورس خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ تو جانتے ہیں کہ قرآن پاک کو کیسے پڑھنا ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو صحیح معنی یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں جانتے۔ تجوید کیا ہے؟ مخارج، صفات اور تلاوت کے قواعد کا دھیان رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھنا۔ یہ تینوں چیزیں موجود ہیں قرآن کے ہر صفحے پہ، بلکہ ہر سطر میں، اس لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو آئیے ہم بھی قرآن پاک کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو خوش لحانی یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ استغفر اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیے صرف قرآن کو خوش لحانی سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اگر صفات، مخارج اور تلاوت کے قواعد بھی صحیح طرح ادا نہ ہو، مثلا مخارج کو دیکھتے ہیں واللہ علیم، اگر کوئی اس کو ایسے پڑھے واللہ علیم، تو علیم کا مطلب یعنی اللہ خوب جاننے والا ہے، علیم کا مطلب یعنی اللہ دردناک ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ صفات میں غلطی ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا اللہ، اگر کوئی اس کو ایسے پڑھے اللہ، تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ جو ہے وہ عربک نہیں ہے۔ قواعد میں غلطی ہو سکتی ہے، جیسے خلقنا، اگر کوئی اس کو ایسے پڑھے خلقنا، تو معنوں میں زبردست تبدیلی آ جاتی ہے۔ خلقنا یعنی ہم نے پیدا کیا، خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا، مطلب کہ پوری جان ہی نکل گئی۔ تلاوت کرتے ہیں ہم سے غلطیاں کیوں ہوتی ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں ہم سے غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں قرآن پاک صحیح سے سکھایا نہیں گیا، یا مادری زبان اردو ہے اس وجہ سے، یا تجوید کا پتہ ہی نہیں چلا، یا سکھائی ہی نہیں گئی تجوید۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اچھی ادائیگی سے پڑھیں، اور جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو پڑھنے کا مزہ آئے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام سے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔